वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पाकिस्तान में भी पाकिस्तान ऐसे लग रहा है कि दुनिया का रेप कैपिटल। पिछले 2 सालों में ये दिल्ली को कहा गया था कि दुनिया का रेप कैपिटल जो है वो दिल्ली बना है, मगर मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान अब जो है ना वो ज्यादा, और पाकिस्तान की खास तौर पे जो मोटरवे है ना वो दुनिया का रेप कैपिटल है इस वक्त। क्योंकि मोटरवे पे अगर कोई औरत किसी तरीके से पहुंच जाए और वो किसी के हाथ चढ़ जाए तो उसका रेप जरूर होगा। यानी मोटरवे के ऊपर रेप करना पाकिस्तानियों को ऐसे लग रहा है जैसे इससे हज का सवाब मिलता है या कोई इससे भी ज्यादा सवाब मिलता है, क्योंकि बार बार यही काम हो रहे हैं। Another horrific incident of gang rape on the motorway. The survivor has been given a medical exam and DNA sample is being taken. तो इसके साथ हुआ क्या? ये गोजरा नोटोरियस है जगह। अब मैं हमेशा कहता हूं कि ये आग जो है ना ये लगाई हुई है पाकिस्तानियों ने। कैसे? गोजरा वही जगह है जहां पे आज से 6-7 साल पहले क्रिश्चियन बस्ती के ऊपर हमला किया गया और तकरीबन 6 से 7 लोगों को जिंदा जलाया गया। और उन 6 से 7 लोगों को जिंदा इसलिए जलाया गया कि एक शादी में कहीं ये इल्जाम लगा था कि बच्चों ने कुरान के सफ़े जो हैं वो पैसों के तौर पे उड़ाए हैं जी। मतलब क्या है कि कोई शादी हुई है, लोग पैसे फेंकते हैं, बच्चों ने भी देखा कि वो पैसे फेंकते हैं, उन्होंने कागज के टुकड़े काट के और उन्हें हवा में यूं उछालना शुरू किया जैसे पैसे लूट रहे हैं या पैसे फेंक रहे हैं। तो जब उन्होंने ये काम किया तो उसके अंदर शायद कोई अरबी का सफ़ा था और इसके ऊपर उनके ऊपर क्या कर दिया गया, उनके ऊपर तौहीन कुरान का इल्ज़ाम लगा। और जब तौहीन कुरान का इल्ज़ाम लगा उसके बाद क्या हुआ कि उस पूरी बस्ती के ऊपर, जो कि क्रिश्चियन बस्ती थी गोजरा के अंदर, उसके ऊपर हमला कर दिया गया। तो अब आप ये देखें कि ये भी जो इंसिडेंट है ये उसी जगह पे हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि ये लोग उस जगह के थे, मगर उन्हीं जगहों के नाम बार बार आते हैं। तो क्या हुआ जी, एक यंग लड़की थी जिसको किसी ने ये कहा कि तुम्हें लाहौर में जॉब दिलवाते हैं और उसे जॉब इंटरव्यू के लिए फैसलाबाद जॉब दिलवाते हैं और उसे फैसलाबाद जॉब इंटरव्यू के लिए ले जाया जा रहा था। उसकी खाला उस बच्ची को छोड़ने आई है और एक गाड़ी थी, गाड़ी के अंदर 2 मर्द थे और एक औरत थी। ये 3 लोग थे और पिछली सीट पे औरत बैठी थी जिसके साथ ये बच्ची बैठ गई है। और क्या हुआ है कि वो गाड़ी फैसलाबाद की तरफ चल पड़ी। ठीक है, तो जब वो फैसलाबाद की तरफ चली है तो रास्ते में उसका गोजरा के करीब कहीं उसका रेप जो है, उस लड़की का गैंग रेप हुआ है और फिर उस लड़की को पूरी जख्मी हालत में, अधमरी हालत में फेंक दिया गया, जो कि बाद में फिर पता लगा वो गाड़ी वगैरह जो सारा उन्होंने देखा है। तो ये जो चीजें हैं ये बार बार हुए चले जा रही हैं, ये रुकने का नाम नहीं ले रही, ये बढ़ती ही जा रही हैं। ठीक है, तो अब बुज़दार ने कहा कि मुझे रिपोर्ट दो, मगर क्या होगा, कैसे इसका इंसाफ होगा? जो पहले औरत जिसका रेप हुआ था मोटरवे पे, क्या उसको इंसाफ मिला? उसके केस का क्या बना है हमें कुछ पता नहीं है। और बार बार यही होता चला जा रहा है। हाँ जी, अमित का शुक्रिया, अमित ने नाम चेंज कर लिया। अच्छा, अमित का शुक्रिया सुपर चैट के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों। अमित, मैं स्टूडियो में आ जाएं आपने वो जो उस इंसिडेंट से रिलेटेड जो बात करनी है ना वो करें, मैंने आपको किया हुआ लिंक सेंड। अच्छा जी, तो ये रेप कल्चर कहाँ से आया? आप किसी भी मुल्ले से पूछेंगे तो वो ये कहेगा कि जी हाँ जी बेहयाई की वजह से आ गया, कोई और मसला हो गया, कुछ और ये हो गया, वो हो गया। हर किस्म का बहाना जो है ना वो ये बनाएंगे इस बारे में। मगर ये क्यों हो रहा है? रेप के लिए इमरान खान 100 किस्म की मेंटल जिम्नास्टिक करता है। जब भी हम देखते हैं इमरान खान कहता है कि जी रेप बेहयाई बढ़ गई है, बॉलीवुड की मूवीज, हॉलीवुड की मूवीज, इनकी वजह से बेहयाई बढ़ गई है। गाचू जैसे लोग कहते हैं कि जी नेटफ्लिक्स पे देख के लोग जो है ना वो मैस्टरबेशन करते हैं। भाई कौन नेटफ्लिक्स पे देख के मैस्टरबेशन करता है? तो हमेशा
جو ریپسٹ ہے اس کے اوپر سے بلیم ہٹانے کی کوشش جو ہے یہ ہمیشہ کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے اور ہماری گورنمنٹ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ریپ وکٹم کو نہیں ریپسٹ کو سپورٹ کر رہی ہے. عمران خان جو ہے وہ ریپ وکٹم کو سپورٹ نہیں کر رہا, وہ ریپسٹ کو سپورٹ کر رہا ہے. وہ اس کے لیے عذر تلاش کر رہا ہے, وہ اس کے لیے ایکسکیوز دے رہا ہے کہ یہ کیوں کرتے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ جتنی بھی ہیں یہ بہت ہی خطرناک ہیں. اور جب تک ہم انپولوجیٹکلی ریپ کرنے والے کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے, جب تک ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ بیٹا تیرا قصور ہے, تو نے ریپ کیا, قصور تیرا ہے, جب تک ہم یہ نہیں کہیں گے تب تک ریپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. کوئی انسیڈنٹ پاکستان میں ہو جاتا ہے, ہمیشہ جو ہے وہ الزام ریپ ہونے والی عورت کے اوپر ہی ٹھہرایا جاتا ہے. اب کیا ہے, موٹر وے ریپ کیس میں یہ کہا تھا کہ رات کو اتنے بجے کیوں نکلی, اب انہوں کو یہ کہا جائے گا کہ ہاں بھائی آپ نے اپنی بیٹی کیوں بھیجی ان کے ساتھ. تو یہ تماشا ہے جو کہ چلتا جا رہا ہے. اور ریپ کرنے کی صرف ایک وجہ ہے جو کہ عمران خان کو شاید نہیں پتا, ریپ کی وجہ صرف اور صرف ریپسٹ ہے. اور آپ کا وہ سینیریو ہے, وہ پیٹریارکل سینیریو جدھر عورت کو ہر لحاظ سے برا ہی کہا جاتا ہے, وہ سینیریو ہے جو اس کے پیچھے ہے, اور کوئی چیز اس کے پیچھے نہیں. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, اگر ہمارا پرائم منسٹر یہ سمجھتا ہے کہ جو ریپ ہو رہے ہیں اس کی وجہ کوئی اور ہے, اور وہ انپولوجیٹکلی ریپسٹ کے خلاف نہیں جاتا, تو میرا نہیں خیال کہ سوسائٹی میں کچھ بہتری آئے گی. اور میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ریپ کا کیا ہے, آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم اتنا بیمار اور اتنا گھٹیا ہے کہ اب کوئی بھی مجرم جو ہے وہ آزاد پھر سکتا ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا. اسی وجہ سے لوگ کیا کر رہے ہیں, لوگ اب قانون کو خاطر میں ہی نہیں لا رہے, قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں لوگ. اور جب آپ کا پرائم منسٹر اور آپ کے سرکاری ادارے خود یہ کہہ رہے ہوں کہ ہاں جی ہمارے ملک میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہم اس کو روک نہیں سکتے, تو بھائی پھر آپ کیسے ان چیزوں کو کنٹرول کریں گے؟ آپ کب ان چیزوں کو دیکھیں گے؟ آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ کی سب سے جو مشکل سچویشن جو پیدا ہو رہی ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ یہ ریپ صرف عورتوں کے نہیں ہو رہی, یہ بچوں کے ہو رہے ہیں, یہ بچیوں کے ہو رہے ہیں. ریپ اور مرڈر پاکستان میں کامن ہوتا جا رہا ہے, اور ہمارے مولوی جاہل مولوی جو پاکستان کے ہیں وہ تو پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کالے کرتوتوں کے اوپر پردہ پڑا رہے, کیونکہ وہ خود ہی تو یہ کام کر رہے ہیں نا. جو بھی نکلتا ہے پیچھے سے ملا ہی نکلتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جتنے نکلتے ہیں نا پیچھے سے یہ ملا ہی نکل رہے ہیں سارے کے سارے. یہی خبیث لوگ ہیں ہر طرف. جو جتنا وہ حارث کہتا ہے جو جتنا بڑا اسلامی ہے اتنا بڑا حرامی ہے, عاشق رسول. ٹھیک ہے, جتنا بڑا عاشق رسول ہے وہ اتنا ہی بڑا حرامی ہے. تو یہ بات بار بار ہمیں جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے سامنے. تو ابھی ان بندوں کو بھی دیکھیں گے تو ان کی بھی 1.5 فٹ کی داڑھی ہوگی, داڑھی نہیں ہوگی تو ہوں گے بڑے اسلامی. یہ بھی ناموس رسالت پہ جان بھی قربان ہے کہ نعرے لگا رہے ہوں گے. یہ سارے کام یہ کرتے ہیں, اور یہ چیزیں جو ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا. کب آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے, کب آپ ان چیزوں کو سمجھ کے ان پہ کنٹرول کریں گے؟ جب تک آپ نہیں کریں گے کنٹرول, جب تک آپ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کریکٹ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں. اور ہمارا ملک جو ہے وہ کریکٹ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر ہی نہیں رہا. ہمارا پرائم منسٹر ہی نہیں کر سکتا کریکٹ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی, کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ریپ میں عورت کا قصور ہے. تو آپ کیسے بچائیں گے عورتوں کو؟ آپ نہیں بچا سکتے. آپ وہی کچرا کنٹری بنائیں گے جو پاکستان آلریڈی. آپ شرم کا مقام ہے کہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو اس بات پہ کوئی شرم نہیں آ رہی. ابھی تک وہ اگر مگر والے بہانے جو ہیں وہ چل رہے ہیں, اور یہ چلتے رہیں گے جب تک یہی تماشا چلتا رہے گا. اور عمران خان تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ لوگ اس وقت اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے بددعائیں کر رہے ہیں. آج پاکستان میں ایک دن میں 10 روپے لیٹر کے حساب سے پیٹرول بڑھا ہے. پیٹرول پہ ساری دنیا چیخ رہی ہے کہ پیٹرول بڑھا ہے, مگر میں آپ کو بتا دوں کہ ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے. کھانے کا صرف, پکانے کا تیل, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں 10 سے 15 روپے اضافہ پچھلے 1-2 دن کے دوران نہیں ہوا. مہنگائی کا سیلاب آ چکا ہے. پہلے ہی کووڈ کی وجہ سے لوگوں کے پاس کام نہیں ہے, اوپر سے زبردست قسم کی مہنگائی ہو رہی ہے. اور پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ عمران خان بہت کرٹیسائز کرتا تھا 1-1 روپے کا تیل بڑھنے پہ نواز شریف کے دور میں,
اور اب جو ہے یہ اس کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے بہت برے حالات ہیں. پاکستان میں اس ٹائم ہر طرف ایک کیوس ہے, کوئی کنٹرول نہیں ہے اس گورنمنٹ کا, نہ ان کو مینجمنٹ کا پتہ ہے, کچھ نہیں ہے. کھانا پکانے کا تیل اور کپڑے دھونے کا صرف, اس کی بات کر رہا تھا میں. تو یہ حالات ہیں, اور عمران خان کی گورنمنٹ ہر لحاظ سے ایک فیلئر ہے. کوئی ایک بھی ایونیو ایسا نہیں ہے, وسٹا ایسا نہیں ہے جدھر میں یہ کہہ پاؤں کہ عمران خان کی گورنمنٹ ریموٹلی کہیں ذرا بھی مجھے سکسیسفل نظر آ رہی ہے. نہیں نظر آ رہی, ہر جگہ پہ یہی کچرا بکھرا ہوا ہمیں ہر طرف سے نظر آ رہا ہے. جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ اس چینل پہ ہونے والی لائیو سٹریمز اور ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں. میرے کام اور مجھے سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون ہے. آپ پیٹریون پر چینل کے ممبر بن سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے.